انتہائی قابل صد احترام حاضرین سامعین، کل آپ حضرات کے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض عباس قمر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے طلاق کے عنوان پر سیر حاصل گفتگو فرمائی تھی۔ آج کے موضوع سے پہلے کل والی گفتگو کا خلاصہ آسان لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ اب سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اپنے بندوں کے لیے، ان حلال چیزوں میں جو چیز اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ اس کے بعد ایک ہے طلاق بدعت اور ایک ہے طلاق سنت۔ یہ طلاق دینے کے حوالے سے ہے۔ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دینے کا بتایا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق طلاق دی جائے گی تو وہ طلاق سنت ہوگی، اور اگر اس سے ہٹ کر دوسرے طریقے سے طلاق دی جائے گی طلاق ہو جائے گی، لیکن وہ طلاق بدعت شمار ہوگی۔ طلاق سنت یہ ہے کہ جو دن عورت کی پاکی کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میاں بیوی نے تعلق قائم نہ کیا ہو اور پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دے دے، زیادہ نہیں دینی، صرف ایک طلاق دے دینی ہے۔ اس کے بعد وہ مخصوص ایام آتے ہیں، پھر پاکی کے دن آتے ہیں، پھر مخصوص ایام آتے ہیں، پھر پاکی کے دن آتے ہیں، پھر مخصوص ایام آتے ہیں۔ 3 مرتبہ وہ مخصوص دن جو ہوتے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ دن گزر جائیں گے تو عورت خود بخود نکاح سے باہر ہو جائے گی ایک طلاق کی وجہ سے۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ ایک طلاق دینے میں فائدہ یہ ہے کہ 3 حیض کی جو ایک شریعت نے مدت رکھی ہے جس کو عدت کہا جاتا ہے، اس دوران بندہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، اور ایک طلاق دینے کے بعد عورت کو بھی سوچنے کا موقع ہوگا بھائی اب آگے کیا ہوگا، بندے کو بھی سوچنے کا موقع ہوگا کہ اگر یہ چلی گئی تو آگے کیا ہوگا، تو اس لیے طلاق ایک دینی چاہیے۔ 3 حیض جب گزر جائیں گے، عدت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو طلاق ہو جائے گی۔ عورت عدت گزرنے کے بعد آگے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر عدت گزرنے کے بعد دوبارہ اسی کے طرف آنا چاہتی ہے، رجوع تھا عدت کے اندر اب رجوع تو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ طلاق ایک دی تھی اس لیے دوبارہ نکاح کر کے نکاح میں آ جائے گی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کے لیے ان کو وہ جو حلالہ کی صورت ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پاکی کے دنوں میں میاں بیوی نہ ملے ہوں اور ایک طلاق دے دی جائے، پھر دوبارہ وہ حیض کے دن آ جائیں، اس کے بعد جب دوبارہ پاکی آ جائے تو پھر ایک طلاق دے دی جائے، 2 طلاقیں ہوگیں۔ اس کے بعد پھر 3 حیض گزر جائیں، ٹھیک ہے؟ تو 3 حیض گزرنے کے بعد اگر بیچ میں رجوع کر لیتا ہے تو رجوع 1 پر بھی رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، 2 پر بھی رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ رجوع جب کریں گے تو اس میں وہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب عدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا، طلاقیں 2 ہو چکی، تو اب دوبارہ عورت اگر اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو صرف نکاح کرنا ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ نکاح کر لے اور اسی کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اگر نہ رہنا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں طلاق رجعی۔ ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دیں، یہ ہوتی ہیں طلاق رجعی۔ ایک طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق رجعی دی تھی 1 یا 2 اور عدت گزر گئی، بندے نے رجوع نہیں کیا،
اب وہ طلاق کے بائن بن جاتی ہے، اس کے لیے واپس آنے کے لیے نکاح چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی نے 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ چاہے اکٹھی دی ہو، چاہے وہ ہر 3 ماہ کی پاکی کے دنوں میں دی ہو، سمجھ آ گئی نا؟ تو یوں 3 طلاقیں جب ہو جائیں صریح الفاظ کے ساتھ، وہ ہوتی ہے طلاق مغلظہ۔ اور طلاق مغلظہ میں یہ ہوتا ہے کہ عورت اگر واپس آنا چاہتی ہے تو ایسے نہیں آ سکتی، نہ اس میں رجوع ہوتا ہے، نہ اس میں نکاح ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کی کہیں اور جگہ شادی ہو جائے، وہاں گھر نہ چل سکے، وہاں سے بھی طلاق ہو جائے، تو اب وہ پہلے خاوند کے نکاح میں آ سکتی ہے نکاح کر کے، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ تھا طلاق کے مسئلے کا خلاصہ، جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بالکل آسان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے لکھ کر طلاق۔ تو لکھ کر طلاق دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی، لکھ کر اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ لکھ کر اپنے پاس رکھ لی تو بھی ہو جائے گی، روانہ کر دی، وہاں پہنچنے سے پہلے لے کر پھاڑ دی یا غائب کر دی پھر بھی ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیں، جب بندے نے اپنے دماغ یا دل سے طلاق نکال دی، وہ زبان پر لے آیا، ٹھیک ہے، یا تحریر کی صورت میں لے آیا، تو طلاق ہو جائے گی، اگرچہ دنیا کو پتہ ہو یا نہ ہو، سمجھ آ گئی نا؟ طلاق کے لیے گواہ شرط نہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کون سا کسی نے سنا تھا، وہ تو گواہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو خود ہی دیا اکیلے میں۔ نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے، طلاق کے لیے گواہ ضروری نہیں۔ جس طرح 3 لفظوں سے ایک غیر عورت بندے کے لیے حلال ہوتی ہے، اسی طرح 3 لفظوں سے اپنی ذاتی عورت جو بیوی ہوتی ہے بندے کی، وہ حرام بھی ہو جاتی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ نہیں، دل کا کوئی نہیں، دل میں جو کوئی مرضی آتا رہے، دل، ہاں دل کے خیالات پر پکڑ نہیں، دل میں آپ کے کروڑ مرتبہ خیال آگے اس کو طلاق دوں، خیال آئے نا، خیالات کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، خیال کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ جب آپ بولیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ لکھیں گے، یا پھر بعض فعل بھی ہوتے ہیں طلاق کے، وہ کیسے؟ نہ آدمی نے بولا نہ لکھا، طلاق کی نیت سے نہ بندہ عورت کو کہے، 3 اشارے کر دیے نا، طلاق ہوگی۔ یا پھر طلاق کی نیت سے اس نے نا ایک روڑی پھینکی، پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ نکاح تو گواہ ہونے نا، لا نکاح الا بشہود، حدیث ہے، بالکل نہیں ہوتی۔ کل حدیث سنی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلاق دینے کا حق وہ رکھتا ہے جو پنڈلی پکڑنے کا حق رکھتا ہے۔ تو پنڈلی پکڑنے کا یا بازو پکڑنے کا حق خامد کو ہوتا ہے یا عدالت کو ہوتا ہے؟ بولیے، خامد کو ہوتا ہے۔ تو طلاق کا حق بھی خامد کو ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، عدالتی طلاق نہیں ہوتی۔ دوسرے جی حق مار تو ہوگا، حق مار تو ہوگا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھنا، طلاق 1 دی ہے نا یا 2 دی ہے، اس میں بندہ اگر رجوع کرتا ہے نا، تو طلاقیں تو 3 ہوتی ہے نا، 1 دینے کے بعد رجوع کیا تو اس کے پاس اب زندگی میں 2 طلاقوں کے چانس ہیں بس، کیونکہ 1 ہو چکی۔ نکاح سے تب جاتی ہے جب 3 ہو جائیں، یا پھر 1 دی اور عدت گزر جائے پھر بھی نکاح سے گئی، 2 دی اور عدت گزر گئی، رجوع نہیں ہوا پھر بھی نکاح سے گئی، یا 3 دی پھر بھی نکاح سے، ہاں 3 کے بعد پھر وہ حلالے والی صورت آتی ہے، 1 یا 2 کے بعد صرف نکاح کے ذریعے دوبارہ نکاح میں آ سکتی ہے۔ وہ میں نے کہا نا کہ 1 ہو گئی، وہ ختم نہیں ہوتی، اب اس کے بعد 2 کا چانس ہے زندگی میں، دوسری دی اور رجوع کر لیا، اب 2 طلاقیں دے چکے، اب صرف 1 موقع رہ گیا، جس دن وہ تیسری دے گا تو نکاح سے نکل جائے گی، سمجھ آ گئی نا؟
کورٹ میرج بھائی بالغ ہوں تو ان کو اختیار ہے نکاح کا. کورٹ میرج میں اگر گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے اور وہ بالغ ہیں تو ان کا نکاح ہو جائے گا. پھر وکیل نے جو شرط رکھی ہے انہوں نے کیا شرط رکھی ہے؟ وکیل لڑکی طرف یا لڑکے طرف. اچھا وکیل تب ہوتا ہے جب اصل موجود نہ ہو, تب ہوتا ہے وکیل. میں نہیں ہوں نا تو میں کسی کو اپنا نائب کھڑا کروں گا. وکیل کا مطلب ہوتا ہے نائب, ٹھیک ہے نا. تو نکاح میں وکیل تب چلے گا جب لڑکی یا لڑکا موجود تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے کسی کو کہا کہ ہم آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں, اتنا حق مار میں میرا نکاح پڑھا دو, تو تب وکیل چاہیے ہوتا ہے. جب دونوں موقع پر موجود ہوں پھر وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جی بسم اللہ, کوئی اور بات ہے؟ نہیں. اب وہ جو عدالت خلا طلاق ہو گئی, طلاق ہونے کے بعد اب جو نکاح کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں, نکاح پڑھا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, ان کا کیا رہے گا؟ کیونکہ اس کو طلاق اس نے تو نہیں دی, عدالت نے دی ہے. اب وہ آگے نکاح پڑھا رہے ہیں, گواہ میں شامل ہے. نکاح پر نکاح ہوتا ہی نہیں. جو پڑھاتا ہے علم ہونے کے باوجود وہ شخص خود اس گناہ میں معاون ہے, مددگار ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, گناہ کے کاموں میں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو اللہ کو پتہ تھا نا یہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر لوگ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے, اس لیے اللہ نے اس طرح کے خلاف شرع جو کام ہوتے ہیں ان میں مدد کرنے سے منع فرمایا ہے. اچھا باقی ان کا پھر نکاح رہ کے ختم, جو پڑھا رہے ہیں یا اس میں شامل ہے, نکاح پر نکاح. نکاح پر نکاح کو اگر ایک ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے اور ایک ہوتا ہے علم ہونے کے باوجود. ایک آدمی کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں, جہالت کی وجہ سے نکاح پر نکاح ٹھوک دیا اس نے, ٹھیک ہے, اور اس کو نہیں پتہ تھا کہ نکاح پر نکاح کو جائز سمجھنا یہ شریعت کا مذاق ہے. جاہل تھا مسئلے سے لیکن نکاح پر نکاح پڑھانے لگ گیا وہ, تو ایسا شخص سے توبہ لی جائے گی, معافی نامہ لی جائے گی. لیکن اگر اس کو پتہ بھی تھا پھر بھی وہ اگر ایسا کرتا ہے, صاحب علم ہے, تو پھر اس کو تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گی, اس کو اپنا نکاح دوبارہ پڑھانا پڑے گا. سمجھ آ گئی نا؟ اب وہ خطیبوں کی, واعظین کی, نقیبوں کی بات ہو رہی تھی نا, تو وہ موضوع ہے ہمارا. اب اس میں یہ جو نکاح پر نکاح چڑھانے والے نا یہ بھی آ جائیں گے اس میں, جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. بس یہ کہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ نکاح پڑھاؤں گا, چند سکے آ جائیں گے میری جیب میں, بس وہ نہیں پرواہ کرتے شرطیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی. ہاں حکومت کی جو شرطیں ہیں ان کی بڑی پرواہ کرتے ہیں مولوی. نکاح پڑھانے والے کو اس کا بڑا ڈر ہوتا ہے, حکومت ڈنڈا دے گی اگر خلاف ورزی ہوگی. لیکن جو اسلام کے اندر شرائط ہیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی. اسلام کو اتنا سستا سمجھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. ہم ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں.